الله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم وعظمتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فرض الله الصيام ابتلاء لإخلاص الخلق. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان عبادتوں کی بہار کا مہینہ ہے. جس طرح ماہ محرم بہار عزا کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم اہل بیت پر گزرنے والے مصائب و آلام کو شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس مہینے میں بھی ہم بندگی الہی اور عبودیت کا شدت کے ساتھ احساس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے اس مقدس مہینے کے لیے خاص اہتمام کیا ہے. وہ کیا؟ کہ اس مہینے میں بجا لانے والی ہر عبادت کو دوسرے مہینوں کے بنسبت زیادہ رکھا ہے. اس میں جو بھی آپ عبادتیں انجام دیں گے دوسرے مہینوں کی بنسبت اس میں زیادہ ہوگی. اور معصومین علیہ السلام نے بھی اس کی بنسبت تاکید کی ہے اپنی امت کو. خطبہ شعبانیہ اٹھا کر کے دیکھ لیں. پیغمبر اکرم نے جہاں پر ماہ رمضان کی فضیلتوں کو اجاگر کیا، ماہ رمضان کی عظمت کو بتلایا، وہیں پر دوسری جانب پیغمبر اکرم نے اپنے امت کی تربیت کی ہے کہ اپنے آپ کو کس طریقے سے عبادت سے متمسک رکھنا. عزیزان محترم، ماہ رمضان صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے. ماہ رمضان نظام تربیت ہے. اس مقدس مہینے میں اپنے آپ کو تربیت دیں کہ کس طریقے سے ہم عبادتوں سے متمسک رکھیں. پیغمبر نے کس طرح تربیت دی؟ فرمایا من تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار. عام دنوں میں مستحبی عبادتوں کا اجر محدود ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہوں مستحبی نمازوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اور اسے ترک کر دیتے ہیں. لیکن پیغمبر اکرم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں 2 رکعت مستحبی نماز کو پڑھ لے، خداوند عالم اسے جہنم سے نجات عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا انصاف نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پر. جب مارکیٹ میں کوئی سیل لگتی ہے یا آفر لگتے ہیں یا کہیں پر ایگزیبیشن لگتا ہو
تو لوگوں کا ایک ہجوم امڑتا ہے. جتنی وہ سال بھر شاپنگ نہیں کرتے اتنا وہ اس ایک دن میں کر لیتے ہیں. لہٰذا تصور کریں ماہ رمضان رحمتوں کا سیل ہے. جتنا آپ حاصل کر سکتے ہیں رحمتوں کو حاصل کر لیں. اسی لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا صرف 2 رکعت پڑھ لو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا. عجب نہیں خداوند عالم کی رحمت اس مہینے میں اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ تلاش کر رہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. ایک پیغام. دوسرا پیغام پیغمبر اکرم نے فرمایا من تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور. اللہ اکبر. عزیزان محترم عام دنوں میں آپ ایک مکمل قرآن ختم کرے تو ایک ہی قرآن کا ثواب ملے گا. ایک آیت پڑھو گے تو ایک ہی آیت کا ثواب ہے. لیکن واہر اللہ کی رحمت اس مقدس مہینے میں اگر ایک آیت پڑھو گے تو پورے ختم قرآن کا ثواب لے کر جاؤ گے. تو پیغمبر اکرم نے تربیت دی کہ اپنے آپ کو قرآن سے بھی منسلک رکھنا, متمسک رکھنا. اور تیسرا پیغام جو سب سے اہم پیغام ہے جو پیغمبر اکرم دے رہے ہیں کہ اے میری امت اپنے آپ کو اہل بیت سے متمسک رکھنا, کبھی اہل بیت سے جدا نہیں رکھنا. کس طرح تربیت دی؟ فرمایا من اکثر فیہ من الصلاۃ علیہا ثقل اللہ میزانہ یوم تخف فیہ الموازین. قیامت کا وہ ہولناک دن یاد کرو جب ہر شخص کے سامنے اس کے اعمال رکھ دیے جائیں گے, چاہے نیک عمل ہو چاہے برے اعمال ہو. جب میزان لگائی جائے گی تو کسی کے اعمال بھاری ہوں گے, کسی کے اعمال ہلکے ہوں گے. اور ایسے عالم میں کہ جہاں پر اپنے اپنوں سے فرار کریں گے, اولاد والدین سے بھاگیں گی, بھائی بھائی سے بھاگے گا, دوست دوست سے فرار اختیار کرے گا. اس ہولناک عالم میں کہ کوئی ہم سے ہمارے نیک اعمال کو طلب نہ کر لے. آپ تصور کریں کہ اس عالم میں جب اپنے اپنوں کا ساتھ نہیں دیتے تو وہاں پر اگر کوئی کام آئے گی تو اہل بیت کی محبت اور ان پر بھیجنے والی درود کام آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب اپنا کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت اہل بیت کی محبت کام آئے گی, ان پر بھیجے جانے والی درود کام آئے گی. عزیزان محترم ایک جملہ کہوں, بس توجہ چاہتا ہوں. ماہ رمضان میں رحمت برستی نہیں ہے بلکہ برسا دی جاتی ہے. اس میں اللہ حساب نہیں کرتا بلکہ انعام دیتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھو اور جہنم سے چھٹکارا پالو. ایک آیت پڑھو پوری قرآن کا ثواب لے کر جاؤ. ایک صلوات پڑھو اپنی میزان کو بھاری کر لو. اور اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر انسان کو علم ہو جائے لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ. اگر انسان کو علم ہو جائے ماہ رمضان کی فضیلتوں کا, ماہ رمضان کی عظمتوں کا, تو تمنا کرنے لگے گا کہ کاش سال بھر ماہ رمضان ہوتا. عزیزان محترم یہاں پر رک کر ایک اور جملہ کہوں. یہ جو رمضان کی اتنی رحمتیں ہیں, یہ جو رمضان کی اتنی برکتیں ہیں, کیا ہر انسان کے لیے میسر ہے؟ کوئی بھی شخص ہو نماز پڑھ لے 2 رکعت اسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا. کوئی بھی شخص ہو روزہ رکھ لے اس پر جنت واجب ہو جائے گی. کیا کوئی بھی شخص ہو وہ ماہ رمضان کی رحمتوں کو, ماہ رمضان کی برکتوں کو درک کر لے گا؟ ہرگز نہیں. ماہ رمضان کی رحمتیں, ماہ رمضان کی برکتیں اس کے نصیب میں ہرگز نہیں ہو سکتی جس کے دل میں علی کا بت ہو. یہ جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرے مولا نے فرمایا انا شہر رمضان انا لیلۃ القدر. ماہ رمضان کی رحمتیں اسی کے لیے ہوگی جس کے دل میں میری محبت ہو. صلوات پڑھ دے آواز بلند. تو عزیزان محترم ماہ مبارک رمضان چند ایک اہم پیغام کے ساتھ آیا. معصومین نے بڑی تاکید فرمائی ہے اور اس میں جو خاص ترین عبادت ہے روزہ.
روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اس امت پر واجب نہیں تھا بلکہ انبیاء ما سبق کی امتوں پہ بھی واجب تھا. تو روزے کی جب اتنی اہمیت ہے تو روزہ واجب کیوں کیا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ روزے کو واجب کیا گیا؟ کئی ایک روایتیں ایسی ہیں جو روزے کے فلسفے کو بیان کرتی ہے کہ روزہ اس لیے واجب کیا گیا، اس وجہ سے واجب کیا گیا. لیکن ایک روایت جسے امیر المؤمنین نے بیان کیا، حضرت فرماتے ہیں کہ فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص القلب. عزیزان محترم، میرا مولا فرماتا ہے کہ خدا بند عالم نے اپنی مخلوق کے خلوص کا امتحان لینے، اپنے مخلوق کے اخلاص کو آزمائش کرنے روزہ واجب کیا ہے. تم روزہ رکھو تاکہ تمہارے اخلاص کا پتہ چلے. اخلاص دین کی روح ہے. عزیزان محترم، عمل کے ظاہری صورت نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے ظاہری اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. جتنی نیت خالص ہوگی اتنا عمل وزنی ہوگا. اور شیطان کو سب سے زیادہ اگر کسی سے خوف ہے تو وہ مخلصین سے خوف ہے. شیطان سب سے زیادہ اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ خالص نیت رکھنے والوں سے ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وعدہ کرتے ہوئے چلا تھا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اے پروردگارہ، میں تیرے ہر بندے کو بہکاؤں گا سوائے ان بندوں کے کہ جو تیرے بنسبت مخلص ہیں. لہذا شیطان سب سے پہلے کسی پر حملہ کرتا ہے تو وہ ہمارے اخلاص پر حملہ کرتا ہے. دیکھیں، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک درخت تھا. شاید واقعہ آپ کے علم میں ہو لیکن اشارہ کرتا ہوا گزر جاؤں. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک درخت تھا اور شیطان اس درخت کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں سے گفتگو کیا کرتا تھا، مختلف آوازوں سے باتیں کرتا تھا. اب جو فکری صلاحیتوں سے محروم قوم تھی وہ اس کی الوہیت کے قائل ہو گئے، اس کی عبادت کرنے لگے. اسی علاقے میں ایک عبادت گزار انسان بھی تھا، کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا. جیسے ہی اسے پتا چلا کہ میرے علاقے میں لوگ مشرک ہوتے جا رہے ہیں، فتنہ پھیل رہا ہے، تو اسے برداشت نہیں ہوا، اسے گوارا نہیں ہوا. اب اس کا دل کا خلوص آپ غور کریں. وہ اخلاص دل کے ساتھ ایک بیلچہ اٹھایا، کلہاڑی اٹھایا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا. جب درخت کے قریب پہنچا تو شیطان نے انسان کی صورت اختیار کر کے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، میں اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے جا رہا ہوں. کہا، ایسے مت کرو. عابد نے مانا نہیں، اصرار ہوا، تکرار بڑھی، یہاں تک کہ لڑائی ہو گئی. آخر میں وہ عبادت گزار جو عابد انسان تھا وہ شیطان پر غالب آ گیا. جب شیطان نے دیکھا کہ میرا کوئی حربہ کام نہیں آ رہا ہے اور یہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے تو اب میں بس اپنی آخری چال چلتا ہوں جو سب سے خطرناک چال ہے. اس نے کیا کیا کہ دیکھو، تمہارا تو قصد ہے کہ اللہ کی قربت کو حاصل کرے اس درخت کو اکھاڑ کر، اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر تم اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو. تو میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتلاتا ہوں کہ تمہیں اس سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا. اس عابد نے کہا، وہ کون سا راستہ ہے؟ تم ایسا کیا کر لو گے؟ تو کہا، تم اپنے گھر چلے جاؤ اور ہر روز میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک جب بھی تم مصلی پر ہوگے تو مصلی کے نیچے سے تمہیں 2 درہم سونے کے ملیں گے. تو تم ایسا کرنا، اس درہم کو صدقہ کر دینا، فقیروں میں مسکینوں میں صدقہ کر دینا اور تمہیں ثواب بھی مل جائے گا. جب درہم کی لالچ اس کے دماغ میں آ گئی وہ فوراً لوٹ گیا. کچھ دن گزر گئے، وہ عبادت گزار عبادتیں کرتا رہا، اس کے مصلی کے نیچے سے اسے دینار ملتے رہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دینار ملنا بند ہو گئے.
جب دینار ملنا بند ہو گئے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، کئی دن گزر گئے، اب اسے گوارا نہیں ہوا، پھر کلہاڑی اٹھایا اور اس درخت کو اکھاڑنے چلا، جڑ سے اکھاڑنے چلا، جب درخت کے قریب پہنچا پھر شیطان آ گیا، کہا کہ اے عبادت گزار اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے جا رہا ہوں۔ دونوں میں تکرار ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، ہاتھا پائی ہوئی، لیکن آخر میں شیطان اس عبادت گزار پر حاوی ہو گیا۔ اس عابد نے تعجب سے پوچھا، جب میں پہلی بار آیا تھا تو میں تم پر غالب آ گیا تھا، لیکن آخر آج ایسا کیا ہو گیا کہ تم مجھ پر غالب آ گئے ہو؟ شیطان نے کہا جب تم پہلی بار آئے تھے تو خلوص دل کے ساتھ آئے تھے، اللہ کی خالص نیت کے ساتھ آئے تھے، لیکن آج تم اس لیے آئے ہو کہ تمہیں مصلے کے نیچے سے دینار نہیں مل رہا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کے بعد۔ کل تم آتے تھے تو تمہارے پاس اخلاص تھا، اور اس اخلاص جیسے مضبوط پہاڑ کے آگے میرا کوئی بس نہ چل سکا، لیکن آج تمہاری نیت ملاوٹ ہو گئی ہے، نیتوں میں تمہاری ملاوٹ ہو گئی ہے، آج تم دینار نہ ملنے کی لالچ میں آئے ہو، لہٰذا میں تم پر غالب آ گیا ہوں۔ لہٰذا عزیزان محترم، عمل کے ظاہری صورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ خداوند عالم دل میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ کتنے ہی ایسے عبادت گزار بندے ہیں، کتنے ہی ایسے نماز گزار ہیں کہ جن پر قرآن لعنت بھیج رہا ہے، کتنے ایسے قاریان قرآن ہیں کہ جن پر قرآن کی لعنت ہے، کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے۔ یہ اعمال نیک ہونے کے باوجود قبول نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، ہمارے دل میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کتنی خالص ہے، تمہارا دل کتنا صاف ہے۔ خداوند عالم کی نگاہ ہمارے دل پر ہے۔ عزیزان محترم، میرا مولا فرماتا ہے کہ کمال توحید ہی الاخلاص لہ، توحید کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اللہ کے سوا کسی اور کا خیال نہ ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ نماز گزار پر قرآن لعنتیں کیوں بھیج رہا ہے۔ نمازیں تو پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے سجدے ہو رہے ہیں، لمبے لمبے قیام ہو رہے ہیں، لیکن دل کے کسی کونے سے آواز آ رہی ہے کہ لوگ کہیں گے کتنا بڑا نمازی ہے۔ جب دل میں نمازی کہلوانے کا خیال آ جائے تو سمجھ لینا کہ سجدہ اللہ سے ہٹ کر بندوں کی طرف مڑ گیا ہے۔ جو سر اللہ کے لیے جھکتا ہے وہ کسی اور کی نگاہوں کو تلاش نہیں کرتا، جو لوگوں کی نگاہوں کو تلاش کرے وہ سجدہ نہیں اداکاری کہلاتی ہے۔ اسی طرح کوئی صدقہ دے رہا ہے، کسی مستحق کے ہاتھ میں کوئی رقم رکھ رہا ہے، لیکن دماغ کہہ رہا ہے کہ ایک تصویر ہو جائے، ایک سٹیٹس لگا لیا جائے۔ جس ہاتھ نے صدقہ دیا اور فوراً موبائل اٹھا لیا، اب وہ ہاتھ خالص نہیں رہا، کیونکہ صدقہ اگر اللہ کے لیے ہوتا تو تصویر کو گواہ بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ عزیزان محترم، اب اخلاص کی معراج کو بتلاؤں۔ در امیر المومنین پر آئے، ارے مسجد نبوی ہے، ارے علی ابن ابی طالب نے صدق دل سے اور خلوص کے ساتھ حالت رکوع میں انگوٹی صدقے میں دے دی، انگوٹی خیرات کر دی، تو اللہ نے ارے ولایت کے سند کے ساتھ آیت کو نازل کر دی۔ لیکن تاریخ میں کچھ ایسے نمونے نمازی بھی ملے کہ جو آیت کی چکر میں انگوٹی دیتے رہے، آیت تو نہیں اتری، لعنت ضرور اتر گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد مولانا ہمارا حیدری، آواز بلند نعرے صلوات، صلی علی محمد۔ تو عزیزان محترم، خداوند عالم نے روزے کو واجب کیا تاکہ اخلاص کا امتحان لے، اور روزہ ایسا واحد عمل ہے کہ جس میں اخلاص کا کردار نمایاں ہے۔ دیگر جتنی بھی عبادتیں ہیں کسی نہ کسی جہت سے اس میں دکھاوا ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نمازی ہے، کوئی دیکھ کر کہہ دے گا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی حج کر رہا ہے، دیکھنے والا کہہ دے گا کہ یہ حج کرنے والا ہے،
لیکن روزہ اگر کوئی رکھ لے تو اس کا علم یا تو اس روزے دار کے پاس ہوگا یا صرف خداوند عالم جانتا ہے. اور روزہ چاہے تنہائی میں ہو چاہے اجتماع میں ہو، اس محدود وقت میں بھی وہ ایسی چیزوں سے بچنے لگتا ہے کہ جو عام دنوں میں حلال ہوتی ہے. تنہائی میں بھی ہو تو وہ کھانے پینے سے پرہیز کرنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اس چیز کا احساس ہے کہ مخلوق کی نگاہیں تو نہیں دیکھ رہی ہے لیکن خالق کی نگاہ مجھ پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اسی کو خلوص کہتے ہیں. عزیزان محترم، خلوص وہ راز ہے کہ جو عبد اور معبود کے درمیان پوشیدہ ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہو لیکن دل میں اللہ نہ ہو تو وہ عمل خالی ہے. اور اگر پوری دنیا نہ دیکھ رہی ہو اور صرف اللہ دیکھ رہا ہو تو یہ عمل اسے تاریخ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر دیکھنا ہو تو میدان کربلا میں دیکھ لیں، میدان کربلا کی ہر کڑی میں غور کر لیں تو آپ کو امام حسین کے ہر قدم میں آپ کو اخلاص نظر آئے گا، ہر قدم میں آپ کو خلوص نظر آئے گا. 28 رجب کو جب میرا مولا چلا ہے، کیا امام نہیں جانتے تھے کہ لشکر کی تعداد کم ہے؟ کیا امام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے؟ کیا امام یہ بات نہیں جانتے تھے کہ اس راستے کی انتہا شہادت پر ہوگی؟ امام کو سب باتوں کا علم تھا لیکن اس کے باوجود بھی اقدام کیا. کیوں؟ کیونکہ دل میں اگر کوئی چیز تھی تو وہ رضائے الہی تھی. مقصد حکومت ہوتا تو امام صلح کر لیتے، مقصد اگر شہرت ہوتی تو امام جان بچا لیتے، مقصد اگر دولت ہوتی تو امام بیعت کر لیتے. لیکن نہ حکومت مقصد تھا، نہ شہرت مقصد تھا، نہ ہی دولت مقصد تھا. مقصد تھا تو صرف رضائے الہی. اور اسی مقصد کے ساتھ 72 لوگ ایسے ملے ہیں کہ جو دنیا پر بھاری نظر آئے. امام نے لشکر کی تعداد نہیں دیکھی ہے بلکہ امام نے ان کا خلوص دیکھا ہے، امام نے ان کا اخلاص دیکھا ہے کہ میرے پاس 72 ایسے ہیں کہ جو راہ خدا میں جذبہ شہادت میں سرشار ہیں اور اس جذبے میں ان کا خلوص اتنا زیادہ ہے کہ آج جب بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان سے درس اخلاص حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس عزیزان محترم، اب آپ کی زحمت کو تمام کیا تو امام حسین کو ایسے اصحاب ملے ہیں، چاہے ضعیف العمر ہو چاہے نو مولود ہو. امام کو ایسے صحابی ملے ہیں جو امام کے لیے سب سے زیادہ مخلص تھے اور ان کا خلوص اتنا زیادہ تھا کہ امام وقت نے، امام حسین نے امام وقت ہوتے ہوئے اپنے اصحاب پر فخر کیا ہے کہ مجھے ایسے مخلص اصحاب ملے ہیں کہ جیسے نہ میرے نانا کو ملے ہیں ایسے اصحاب، نہ میرے بابا کو ایسے اصحاب ملے ہیں. عزاداروں، آج میں اس مجاہد کے خلوص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو حسین کا سب سے چھوٹا شہید تھا لیکن سب سے بڑا مجاہد تھا. اللہ اکبر. عزاداروں، اس ششماہے کی خلوص کو میں کیسے لفظوں میں بیان کروں کہ جب حسین نے آواز استغاثہ کو بلند کیا، ادھر میدان کربلا میں امام حسین کی آواز استغاثہ بلند ہے کہ ہے کوئی جو مجھ غریب کی نصرت کو آئے، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کو آئے. کسی کا جواب تو نہ آیا لیکن قیام حسینی میں کوہرام بپا ہو گیا. حسین نے دریافت کیا تو پتا چلا کہ اے فرزند رسول، اے مولا و آقا، ارے آپ کے آواز استغاثہ پر ارے ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. اللہ اکبر. ہاں عزاداروں، حسین کا سب سے چھوٹا شہید لیکن سب سے بڑا مجاہد امام حسین ارے شہزادے علی اصغر کو ایک عبا کے دامن میں چھپائے میدان کربلا میں لے کر آ گئے. چھٹے امام کی روایت ہے کہ جب امام حسین نے علی اصغر کو میدان کربلا میں لائے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین بیعت کے لیے آئے. دشمن یہ ظلم ناقص میں تھا کہ حسین بیعت کے لیے آئے ہیں، لیکن جیسے ہی عبا کا دامن الٹا تو کیا دیکھا؟ ارے حسین کے ہاتھوں پر ایک ننھا سا قرآن ہے.
یتلذا، ارے ایک کیفیت کو امام بیان کرتے ہیں کہ اس وقت علی اصغر کی ایسی کیفیت تھی۔ ہاں عزاداروں، یہاں پر رک کر اس کیفیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادے علی اصغر کے پیاس کی کیفیت کیا تھی۔ امام نے ایک لفظ استعمال کیا ہے یتلذا۔ یتلذا کس کیفیت کو کہتے ہیں بس اسے بیان کر رہا ہوں، بس تصور کیجئے گا اور حسین کی غربت پر گریہ کر لیجئے گا۔ یتلذا کہتے ہیں، علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں تو مچھلی پہلے خوب اچھلتی ہے، مچھلی پہلے خوب اچھلتی ہے، جب اس میں اچھلنے کی طاقت نہ ہوتی ہے تو مچھلی کروٹیں بدلنے لگتی ہے، مچھلی کروٹیں بدلنے لگتی ہے۔ ارے جب مچھلی میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی تو اپنے جسم کی ساری قوتوں کو جمع کر کر مچھلی یہ کرتی ہے کہ اپنی زبان کو کبھی باہر نکالتی ہے، کبھی اندر کرتی ہے۔ بس اسی کیفیت کو امام نے بیان کیا۔ ارے علی اصغر کی پیاس کا عالم یہ تھا، ارے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر، ارے خشک زبان۔ علی اصغر کی پیاس کا عالم یہ تھا جب حسین نے کہا کہ اے فرزند، ارے تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجتوں کو تمام کرو۔ ارے شہزادے علی اصغر نے اپنے سوکھی ہوئی زبان پر خشک ہونٹوں کو پھیرنا شروع کیا۔ آزاداروں، یہ عالم دیکھ کر فوج اشقیاء میں کوہرام پپا ہو گیا۔ ارے کسی نے آواز دیا اینا اینا حرملہ، ارے اقتا کلام الحسین، ارے حرملہ کہاں ہے؟ ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ادھر سنسناتا ہوا تیر چلا، ادھر ششمہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اللہ اکبر، حسین پر کیا گزری ہوگی حسین جانے، حسین کا خالق جانے۔ ہاں عزاداروں، اس کے بعد حسین نے شہزادہ علی اصغر کو اب کس انداز میں خیمے حسینی کے جانب لے کر چلے ہیں، آپ اس کیفیت کو آپ اسی عمل سے اندازہ کر لیجئے گا کہ امام وقت ہوتے ہوئے امام یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ میں کس طرح علی اصغر کو خیموں میں لے کر جاؤں۔ ارے اس کی ماں سوال کرے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی عالم میں امام حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، اور لبوں پر یہی فقرات ہے، اے شیعو کاش تم میدان کربلا میں ہوتے۔ عزاداروں، ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں، ماہ رمضان ہے نا، ہمیں پیاس کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال ہے ارے کچھ ہی دیر میں ہمیں بھوک کا احساس نہیں ہوگا، ہمیں پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ ہم اس کے بعد حسین کو یاد کرتے ہیں، لیکن حسین نے کب یاد کیا؟ چشمائے گلاشا ہاتھوں پردہ، اے شیعو کاش میدان کربلا میں ہوتے تو دیکھتے حسین کتنا غریب تھا کہ فوج اشقیاء سے سوالیہ کر رہا تھا۔